پہلی بات، نبی کو کوئی یوں ہی گالی نہیں دیتا، نبی کو گالی صرف وہی دیتا ہے، نبی کو گالی صرف وہی دیتا ہے جس کا باپ نہیں ہوتا۔ جو بھی دنیا میں نبی کو گالی دے رہا ہے، چاہے کلمہ پڑھ کے دے رہا ہے، چاہے کلمے کا انکار کر کے دے رہا ہے، وہ نبی کا کچھ نہیں بگاڑتا، وہ تو بتاتا ہے کہ میں اپنے باپ کا نہیں بلکہ کسی اور کا۔ تو یہ کمرے کے نامرد کمرے ہی میں دفن ہو کر کے رہ جائیں گے۔ پوری دنیا کا حال یہ ہو گیا ہے کہ جس کو کوئی نہیں جانتا، آپ کی توجہ ہے، جس کو کوئی نہیں جانتا جب وہ مشہور ہونا چاہتا ہے تو وہ میرے نبی پہ بھونکنے لگتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آپ نے دیکھا سید امین القادری صاحب کتنی بہترین انداز میں تقریر فرما رہے ہیں، کتنے بہترین انداز میں تقریر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جو نبی کو گالی دیتا ہے وہ نبی کو گالی نہیں دیتا، حقیقت میں وہ یہ بتاتا ہے کہ میں اپنے باپ کا نہیں بلکہ کسی اور کا۔ وہ اپنی نسل کو بتاتا ہے، وہ اپنے نطفے کا اقرار کرتا ہے اپنی زبان سے، نبی کی شان میں گستاخی کر کے وہ بتانا چاہتا ہے کہ میں حلالی نہیں ہوں بلکہ میں حرامی ہوں، میں اپنے باپ کا نہیں ہوں، میں جائز اولاد نہیں ہوں، میں ناجائز اولاد ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو کمرے میں بیٹھ کر کمرے کے نامرد جو نبی کی شان میں بھونکتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، یہ درندے، یہ شیطان لعین، یہ ابلیس، یہ انسان نہیں ہیں، یہ حلالی نہیں ہیں، یہ اپنے باپ کی جائز اولاد نہیں ہیں، بلکہ یہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ سے پیدا نہیں ہیں بلکہ ہمارا باپ کوئی اور ہے، ہم ناجائز باپ کی اولاد ہیں، ہم حلالی نہیں ہیں بلکہ ہم حرامی ہیں۔ یہ سید امین القادری صاحب نے تقریر کے ذریعے ہم کو، سب کو، آپ کو پیغام دے دیا، بتا دیا بریلی شریف کے اسٹیج سے۔ میرے عزیزو، بریلی شریف ہمارا مرکز ہے نا، تو وہاں سے یہ پیغام ہم کو مل چکا ہے کہ جو نبی کو گالی دیتا ہے تو وہ جو نبی کو برا بھلا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے نا، ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، بکواس کرتا ہے، تو سمجھو کہ وہ بتاتا ہے کہ میں نسلی نہیں ہوں، میں حلالی نہیں ہوں بلکہ میں حرامی ہوں۔ نبی سے جو بھی بغض رکھتا ہے، نبی کے علم غیب کو نہیں مانتا۔ کچھ لوگ قوم مسلم میں بھی ایسے ہیں جو ظاہر میں مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایمان والے ہیں ظاہر میں، لیکن نبی کی عداوت ہے، نبی سے عداوت رکھتے ہیں، وہ بغض و عناد رکھتے ہیں، نبی سے اندر کے خانے سے نفرت کرتے ہیں، سمجھے؟ اور وہ کبھی نبی کے علم غیب کا انکار، کبھی کہتے ہیں کہ نبی نور نہیں ہے، اللہ نے نبی کو کوئی علم نہیں دیا، اور انہوں نے جو کچھ کتابوں میں یہ بھی لکھ دیا کہ جیسا علم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہوتا ہے، ایسا علم تو ہر یعنی پاگلوں اور جانوروں اور بچوں کو بھی ہوا کرتا ہے، یہ بھی لکھ دیا۔ یہ کس نے لکھا؟ یہ لکھا اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان کے اندر صفحہ نمبر 8 پر یہ عبارت موجود ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ جا کر کے دیکھ لیں، صفحہ نمبر 8، کتاب کا نام حفظ الایمان، لکھنے والا رائٹر اس کا ہے اشرف علی تھانوی۔ اس نے یہ لکھا کہ جیسا علم نبی کو ہے ایسا علم تو پاگلوں اور جانوروں بچوں کو بھی ہوا کرتا ہے۔ میری عزیزوں، انہوں نے بتایا کہ شیطان کو زیادہ علم ہے نبی سے، تو یہ مسلمان ہے؟ نہیں، یہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے جو نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، نبی سے عداوت رکھتے ہیں، نبی سے بغض رکھتے ہیں، نبی سے نفرت کرتے ہیں، یہ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ میرے بھائیوں، نبی سے سچی محبت کرو، اور جو لوگ نبی سے یعنی نفرت کرتے ہیں، بغاوت رکھتے ہیں، ان سے دور رہو، ان سے سلام اور کلام نہ کرو، ان سے بات چیت نہ کرو، ان سے شادی بیاہ نہ کرو، ان کے جنازے میں شریک نہ ہو، ان کی خیریت کو نہ جاؤ۔ یہ نبی کا فرمان ہے، یہ نبی کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ میرے بھائیوں، عمل کر کے نہ چیز کو دعا میں یاد رکھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم۔